رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. بولا یہ 3 کام کر لینا اللہ تمہیں دنیا میں نجات عطا فرمائے گا، تم بچ جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. یا رسول اللہ کون کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، کیونکہ انسان اپنی زبان سے اپنے آپ کو بگاڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بگاڑ دیتا ہے. دوسری چیز، تمہارا گھر تمہارے لیے بہترین جگہ ہے، آوارہ مت پھرو. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے گا. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو، کیونکہ انسان اپنی زبان سے اپنے آپ کو بگاڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بگاڑ دیتا ہے. چغلی، گالی یہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ زبان ہی ہے جو انسان کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے گی. اس کو حفاظت میں رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی یہ 3 کام کر لینا اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، تم بچ جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ زبان کو حفاظت میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جیسے ہی موت آئے گی ہماری آنکھ کھل جائے گی، جیسے ہی موت آئے گی ہماری آنکھ کھل جائے گی، ہمیں زندگی خواب لگے گی، دنیا کی زندگی خواب لگے گی. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں ایک بیوٹیفل آخرت بنانے آئے ہیں، ہم دنیا میں ایک شاندار موت بنانے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ دہرایا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو برباد ہو گئے، یہ تو تباہ ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نام لیا کہ جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہو. ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کا وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب موجود ہے، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جب ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے. اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے. ہماری محبت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے یا قرآن شریف پر کوئی بری نظر ڈالے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہے ہم کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارا پرپس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز، زکوٰۃ، حج، صرف اتنا نہیں. عبادت کا مطلب زندگی کے ہر معاملات میں قرآن کو فٹ کریں، زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کے حکم کو فٹ کریں. حدیث میں ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں نماز فرق کرتی ہے اور ہم اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ کے دن اگر ہم دیکھیں تو مسجدیں بڑی پڑی ہوتی ہیں اور باقی دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو مسجدیں خالی ہیں، جیسے ہم لکھ کر آئے ہیں کہ ہماری باقی ٹائم جو ہے وہ معاف ہیں. ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کر دیا ہم دیکھ سکتے ہیں. نماز جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اہل جنت والوں کو جنت میں داخل کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے هل تريدون شيئا يزيدكم کیا تمہیں اور کچھ چاہیے جو تاکہ میں تجھے دوں؟ تو جنت والے اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہرے سفید کر دیے جب لوگوں کے چہرے سیاہ تھے.
تو نے جہنم سے نکال کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تو نے دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دی، اب کس چیز کی کمی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور کے پردوں کو ہٹنے کا حکم دیں گے، تب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی کوئی نعمت نہیں ہوگی جو اس نعمت سے بڑھ کر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پینے والی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ زندگی کے حالات کون بدل سکتا ہے؟ حکومتیں تمہاری زندگی کے حالات نہیں بدل سکتی، حکومتیں تمہاری زندگی کے حالات بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ دل اللہ کو دے دو، پھر دنیا کا کوئی فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھٹکتی آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام مرا؟ ارے میرے اللہ کو ساتھی بنا لو، ان غیروں سے امیدیں ہٹا دو۔ جب ہم یہ دل اللہ کو دے دیں گے، جب ہم اللہ کو پارٹنر بنا لیں گے، تو پھر گولیاں چلے یا تلوار، موت نہ ایک خوشی کا پیغام لے کر آئے گی۔ ہمیں لگے گا کہ موت یہ ایک خوشی کا پیغام لے کر آئی ہے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کو پارٹنر بنا لیں گے، جب ہم یہ دل اللہ کو دے دیں گے، پھر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جب کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی طرف واپس جاؤں گا، اللہ کے راستے کی طرف واپس جاؤں گا، تو پہلے اس کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ پہلے اس کے دل میں شیطان بسا ہوا ہوتا ہے، اور شیطان نے اسے گناہوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب وہ اللہ کی طرف واپس جائے گا تو شیطان اس کو زیادہ سے زیادہ وسوسے ڈالے گا، کیونکہ اس شیطان کو پتہ ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور نبی کی محبت بس گئی تو پھر اس کا ناممکن ہے یہ گناہ کرے گا، یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنٹینیوسلی اللہ کی عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھے، اور جب پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں پڑ گئی تو شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب نماز میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے۔ تو جب اکیلے نماز پڑھے یا تنہائی میں نماز پڑھے تو لمبا سجدہ کرے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، سجدے میں رویا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت سب سے قریب، بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔